اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا گرانڈ سن علی احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سورہ مبارکہ مدثر جو مکی سورہ ہے اور اس کے معنی ہے چادر اوڑھ کر لیٹنے والا رسول کا ذکر۔ تو اس سورہ کے فضائل اور خصوصیات جو تفسیر مجموع البیان میں لکھے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ مدثر کو پڑھے گا اس کو ان تمام لوگوں کی تعداد سے 10 گنا برابر نیکیاں دی جائیں گی جنہوں نے مکے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا تکذیب کی تھی۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ مدثر کو واجب نمازوں میں پڑھے گا تو خداوند عالم پر اس کا یہ حق بن جائے گا کہ اس کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں قرار دے اور اس کو اس کی دنیاوی زندگی میں کسی قسم کی بدبختی، رنج و تکلیف نہ ہونے دے۔ یہ بھی تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ اتنے عظیم نتائج صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان اس صورت کے مضامین اور مطالب کو سمجھ کر پڑھے تاکہ اس کا قلبی تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرتب ہو سکے، پھر وہ ان پر عمل کر کے اعلیٰ مدارج حاصل کر سکے۔ طوطے کی طرح بے معنی بے سمجھے پڑھنے سے نہ قلبی تعلق قائم ہو سکتا ہے اور نہ اس قدر اجر و ثواب مل سکتا ہے۔ اب ہم پہلے رکوع کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ پہلے رکوع میں تقریباً آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 1، یا ایہا المدثر، ترجمہ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 2، قم فانذر، ترجمہ اٹھیے اور لوگوں کو برے کاموں کے برے انجام سے ڈرائیے، یعنی غافلوں کو خدا کی طرف بلائیے۔ مشرکین مکہ نے مل کر طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح بدنام کریں۔ کسی نے کہا کہ یہ مشہور کر دو کہ وہ معاذ اللہ مجنون ہے، کسی نے کہا شاعر کہہ کے بدنام کرو، اور سب سے آخر میں سب کے سب اس نتیجے پر پہنچے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ کر بدنام کریں، کیونکہ جادوگر لوگ بیوی اور شوہر، باپ اور بیٹے اور عزیزوں کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ یہی کام کر رہے ہیں۔ جب یہ بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا، غمگین ہو کر واپس آیا اور بستر پر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیات اتری۔ اور دوسری روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں غار حرا میں تھا کہ ایک آواز بلند ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کے رسول ہو؟ میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی۔ جب اوپر دیکھا تو ایک فرشتے کو عرش پر آسمان و زمین کے درمیان دیکھا۔ میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹ آیا اور کہا مجھ پر کپڑا ڈال دو، ٹھنڈا پانی مجھ پر ڈال دو۔ اس وقت جبریل علیہ السلام اترے اور یہ آیات لے کر آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، چادر اوڑھے ہوئے تھے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور یہ آیات سنائی۔ کپڑے سے مراد ظاہر کپڑے نہیں ہیں بلکہ لباس نبوت و رسالت ہے، جیسے لباس التقویٰ، تقوی کا لباس کہا جاتا ہے، اور مدثر سے مراد علیحدگی اور تنہائی میں چادر اوڑھ کر لیٹنے والے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گوشہ نشینی چھوڑ دیجئے اور دین کی تبلیغ کیجئے۔ اور آیت نمبر 3 یہ ہے کہ وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے پالنے والے مالک کی بڑائی کا چرچا کیجئے۔ آیت نمبر 3 بلکہ 4 یہ ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا عالم کا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمانا کہ اپنے کپڑے پاک رکھیے،
یہ عربی محاورے میں کپڑے پاک رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے دامن کو ہر قسم کی برائی کے داغ سے صاف رکھیے۔ آیت نمبر 5 وغضا فاحجر، ترجمہ یہ ہے اور گندگی یا نجاست سے بچتے رہیے۔ آیت نمبر 6 ہے ولا تمنن تستکثر، ترجمہ اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیا کیجیے، یعنی کسی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ نیکی نہ کیجیے، یہی کہ لوگوں پر احسان نہ جتائیے اور اپنی نگاہ میں اپنے اچھے کام کو بھی زیادہ نہ سمجھیے۔ آیت نمبر 7 یہ ہے کہ وہ رب کا فاصبر، اور اپنے پالنے والے مالک کی خاطر صبر برداشت کیجیے۔ ہر نبی کو جو ابتدائی ہدایت دی جاتی ہیں وہ ان مذکورہ آیتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ دین کی تبلیغ میں اس سے بہتر کوئی ہدایات نہیں ہو سکتی، مختصر اور جامع۔ نمبر 1، قم، کھڑے ہو جائیے، ہمت کیجیے، فانذر، لوگوں کو برے انجام سے ڈرائیے، رب کا فکبر، اللہ کی بڑائی کو بیان کیجیے اور ثابت ختم کریے۔ دوسرے، جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کی برائی کے دعووں کو ٹھکرا دیجیے۔ وثیاب کا فطہر، اپنی نیت، خیالات، اقوال، اعمال، لباس پاک صاف رکھیے۔ وغض فاحجر، ہر قسم کی نجاستوں سے خود کو دور رکھیے۔ ولا تمنن تستکثر، اور ذاتی فائدوں کے لیے دوسروں پر احسان نہ کیجیے، اور احسان صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجیے اور اپنے احسانات کو بڑا مت سمجھیے۔ اور رب کا فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے، مشکلات کا مقابلہ کیجیے۔ یہ تفسیر کبیر، تفسیر تفسیر القرآن اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 9 اور 7 میں ہے وَلِ رب کا فاصبر، اور اپنے پالنے والے مالک کی خاطر صبر و برداشت سے کام لیجیے۔ اس لیے کہ دین میں صبر و برداشت بہت ضروری ہے، ہر کام میں ضروری ہے، لیکن دین کے کاموں میں انسان کو زیادہ سننا پڑتا ہے، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آیت نمبر 8 فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، ترجمہ کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ آیت نمبر 10 عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، ترجمہ حق کے منکر کافروں پر وہ کوئی معمولی یا ہلکا دن نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 11 ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا، یعنی خوب اچھی طرح سے نمٹنے کے لیے مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دو جسے میں نے بالکل اکیلا پیدا کیا ہے۔ آیت نمبر 12 وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کو بہت سا پھیلا ہوا مال دیا۔ آیت نمبر 13 وَبَنِينَ شَهُودًا، ترجمہ نیز اس کو بیٹے بھی دیے جو ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 14 وَمَحَدتُّ تَمْہِیدًا، پھر ہر طرح کی آسانیوں اور آسائشوں کا سامان بھی فراہم کر دیا، یا حکومت اور اقتدار کی راہ بھی ہموار کر دیا۔ آیت نمبر 15 ثم یطمع ان ازید، ترجمہ اس پر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ آیت نمبر 16 کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ترجمہ ہرگز نہیں، وہ ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں سے جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے۔ آیت نمبر 17 سأرہقہ صعودا، ترجمہ تو میں اسے بہت جلد ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی عنقریب اسے بہت سخت سزا کے راستے پر لے جاؤں گا۔ آیت نمبر 18 انہ فکر وقدر، ترجمہ اس ولید بدبخت نے سوچا اور اندازہ کیا کہ کیا بات کہے۔ آیت نمبر 19 فقتل کیف قدر، اس کو خدا کی مار پھٹکار ہو کہ اس نے کیسا غضب کا اندازہ کیا۔ آیت نمبر 20 ثم قتل کیف قدر، ہاں پھر خدا کی مار پھٹکار ہو اس پر کہ اس نے کیسا برا اندازہ کر کے کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ آیت نمبر 21 ثم نظر، ترجمہ کہ اس نے غور سے لوگوں کو دیکھا۔ آیت نمبر 22 ثم عبس و بصر،
آیت کا ترجمہ یہ کہ پھر اس نے اپنا منہ بنا کر سکیڑا اور نفرت بھری صورت بنائی. آیت نمبر 23 ثم ادبر واستکبر. ترجمہ یہ ہے کہ پھر پیٹ پھیر کر پلٹا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا اور اس کے بعد وہ بھونکا. آیت نمبر 24 فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. کہ یہ قرآن تو صرف ایک معضلہ جادو ہے، وہ بھی لوگوں سے سنا سنایا ہوا. آیت نمبر 26 ان ھذا الا قول البشر. آیت نمبر 25 ہے ان ھذا الا قول البشر. ترجمہ یہ تو بس ایک انسانی کلام ہے معاذ اللہ. آیت نمبر 26 سأصلیہ سقر. ترجمہ بہت جلد ہی میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا. یہ ولید اور ابو جہل کا مکالمہ ہے. ولید بن مغیرہ قرآن کو اس کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، اس لیے کہ جب عربوں نے اس کے سامنے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کاہن ہے، یہ سن کر ولید نے کہا تھا کہ نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی وہ باتیں گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقہ وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کیونکہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون مشہور کر دیتے ہیں. ولید بولا وہ مجنون بھی نہیں ہے، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس پر لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر مشہور کیے دیتے ہیں. ولید نے کہا ہم شعر کی تمام قسموں سے واقف ہیں، قرآن پر شاعری کا ہرگز اطلاق نہیں ہوتا. اس پر لوگوں نے کہا اچھا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مشہور کیے دیتے ہیں. ولید نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بھی چشمہ نہیں ہوتی. جادوگروں کے منتروں تو ہم خوب جانتے ہیں، وہ بے معنی بے موضوع کلام ہوتا ہے، جبکہ قرآن میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بہت گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں. یہ سن کو ابو جہل ولید کے سر ہو گیا، بولا کہ تیری قوم تجھ سے راضی نہ ہوگی جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کوئی بری بات نہ کہے. اس پر ولید نے کہا مجھے سوچ لینے دو. دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا، لوگوں کے تیور دیکھ کر پشیمانی ہوں، لوگوں کے تیور دیکھ کر پیشانی سکیڑی، پھر مستعد تھوڑا سا ہوا، دماغ پر زور دیا کہ پلٹا اور تکبر کے عالم میں بولا یہ قرآن کچھ نہیں ہے، بس ایک جادو ہے. جو سر چڑھ کر بول رہا ہے معاذ اللہ، بس تم عربوں سے یہی کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے. اس لیے کہ یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں، دوستوں، خاندان والوں سے جدا کر دیتا ہے. ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا اور یہ منصوبہ بنایا کہ اب جو حاجی بھی آئے گا، قریش کے وفود جا کر ہر کو یہی سمجھائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جادوگر ہیں، انہوں نے بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا ہے، لہٰذا اس سے بچ کر رہنا. یہ کئی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، جیسے تفسیر مجموع البیان ہے، تفسیر انوار النجف ہے، تفسیر نمونہ ہے، تفسیر میزان ہے، تفسیر فی ظلال القرآن ہے. آیت نمبر 27 وما ادراک ما سقر. ترجمہ اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا چیز ہوتی ہے. آیت نمبر 28 لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر. ترجمہ یہ کہ انسان کی کھال کو جلا جلا کر کالا کر دینے والی ہے. آیت نمبر 30 علیہا 19. ترجمہ ہے کہ اس کو 19 کام کرنے والے فرشتے مقرر ہیں. آیت نمبر 31 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستيقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء
وَيَهْدِ مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ ترجمہ، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 31۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے صرف فرشتوں کو جہنم پر کام کرنے والا بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے امتحان لینے کا ذریعہ بنا دیا ہے، تاکہ جنہیں پہلے کتاب دی جا چکی انہیں اس قرآن اور نبی کی سچائی پر یقین آ جائے، اور جو اس پر ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے، اور تاکہ اہل کتاب و مومنین کسی قسم کے شک میں نہ رہیں اور دل کی بیماری رکھنے والے منافق اور حق کے منکر کافر یہ کہیں کہ آخر اللہ کا ایسی عجیب بات کہنے کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور تمہارے پالنے والے مالک کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس جہنم کا ذکر اس کے سوا کسی غرض سے نہیں کیا گیا کہ انسان ہوش میں آ کر سوچے سمجھے اور سبق لے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی توفیق نصیب ہو، ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔